اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور اس کے حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 2، بربادی کا جشن۔ یہ ایک چاندنی رات تھی۔ آسمان کی مانگ ستاروں سے بھری ہوئی تھی اور رات کی دلہن کے ماتھے پر چاند کا جھومر چمک رہا تھا۔ سنگ مرمر کی بنی ہوئی مغلیہ محل کی بارادری چاندنی میں نہائی چمک رہی تھی۔ رنگ برنگے جھاڑ فانوس روشن تھے۔ بارادری میں ایرانی قالینوں پر سفید دودھ کی طرح چاندنیاں بجھی ہوئی تھیں، جن پر اطلس اور کم خواب کے گاؤ تکیے بکھرے ہوئے تھے۔ اس فرشی نشیت کی ایک دیوار کے ساتھ ایک دیوان پر محمد شاہ بادشاہ ہندوستان بیٹھا ہوا تھا۔ 14ویں کے چاند کی طرح یہ رات رقص اور نغمے میں مصروف تھی، جبکہ خمار میں ڈوبی ہوئی نگاہوں سے نشے میں مست شہنشاہ بابر، ہمایون اور اورنگزیب عالمگیر کا جانشین سلطنت کی بربادی پر آنسو بہانے کے بجائے رقص و نغمے میں کھویا ہوا تھا اور طوائف کے قدموں میں سنہری سکوں کی بارش کر رہا تھا۔ وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر چکا تھا کہ صرف چند ماہ قبل ہی نادر شاہ اس کے اسلاف کا جمع شدہ خزانہ لوٹ کر اور دہلی کی رعایا کا قتل عام کر کے سلطنت مغلیہ کا سہاگ اجاڑ چکا ہے۔ دہلی کے گلی کوچوں سے ابھی تک نالے اور شیون کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لوگ اپنی بربادی پر ماتم کر رہے تھے، لیکن رعایا کا باب اس بربادی کا جشن منا رہا تھا۔ اس کے پہلو میں حرم کی نہایت خوبصورت عورتیں موجود تھیں۔ بارادری محل خاص کے پائن باغ میں موجود تھی، اور اس محل کے گرد اتنا سخت پہرا تھا کہ بلا اجازت کوئی چڑیا بھی پر نہ مار سکتی تھی۔ مغنیہ کی آواز محل کے در و دیوار میں گونج رہی تھی، جس نے شہنشاہ بابر کی ہی تحریر کردہ ایک فارسی نظم شروع کر رکھی تھی: بابر تو عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اور واقعی اس کی ترجمانی کرتے ہوئے محمد شاہ امور سلطنت اور رعایا کی آہ و بقا کو ارغوانی جام میں گھول کر پی رہا تھا۔ وہ زندگی کے موجودہ لمحات کو رنگین سے رنگین تر بنا رہا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ بادشاہ کے کردار اور شخصیت کا اثر اس کے امراء اور وزراء پر پڑتا ہے، لہٰذا نہ صرف محل بلکہ درباری امراء کی حویلیاں بھی رات ہوتے ہی شبستانوں میں تبدیل ہو جاتی تھیں۔ وہاں بھی رت جگہ منانے والی محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ نادر شاہ درانی نے سینکڑوں میل دور آ کر شاہی فوجوں کو شکست فاش دی اور انہیں ذلیل اور رسوا کر کے لوٹ گیا تھا۔ درباری امراء کی حویلیوں میں یا تو عیش و نشاط کی محفلیں آراستہ رہتی تھیں، یا پھر وہ سیاسی اکھاڑا بنی رہتی تھیں، جہاں ایرانی امراء تورانیوں کے خلاف اور تورانی وزراء ایرانی امراء کے خلاف سازشوں کے جال بننے میں مصروف رہتے تھے۔ ان سے قبل مغل بادشاہوں پر سادات خاندان کا بہت اثر تھا، اس لیے کہ وہ شجاعت میں مشہور تھے اور شروع سے مغل بادشاہوں کے دربار میں ممتاز عہدوں پر چلے آ رہے تھے۔ موجودہ سید برادران کا باپ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں بیجاپور اور اجمیر کا صوبیدار رہ چکا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو سید برادران کے نام سے مشہور تھے۔ بڑے بھائی کا نام عبداللہ خان تھا، جسے دربار مغلیہ سے قطب الملک کا خطاب ملا ہوا تھا۔ چھوٹے بھائی کا نام حسین علی خان تھا، جو امیر الامراء کے خطاب سے نوازا گیا تھا۔ یہ دونوں بھائی سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے تھے۔ چونکہ ان کے مورث اعلیٰ کو مغل حکومت کی طرف سے 12 گاؤں پر مشتمل جاگیریں عطا ہوئی تھیں، اس لیے تاریخ میں یہ سادات 12 کے نام سے مشہور ہوئے تھے۔ موجودہ بادشاہ محمد شاہ بہادر شاہ اول کے چوتھے لڑکی جہاں شاہ کا فرزند تھا۔ یہ 18 برس کا تھا کہ سادات نے 1719 عیسوی کو رفیع الدولہ کی موت کے بعد تخت پر بٹھایا۔ بادشاہ محمد شاہ تھا، لیکن حکومت سادات کے ہاتھ میں تھی۔ محمد شاہ کو یہ بات پسند نہ تھی، وہ ان کی دسترس سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ اسی دور میں محمد شاہ کو ایک موقع مل گیا
دکن میں نظام الملک نے علم بغاوت بلند کیا تو بادشاہ خود امیر الامراء حسین علی خان کے ہمراہ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے دہلی سے فوج لے کر نکلا، اور سوچی سمجھی اسکیم کے تحت راستے میں چند درباریوں نے، جن میں اعتماد الدولہ، امین خان، حیدر قلی خان اور میر جملہ موجود تھے، ان سب نے حسین علی خان کو قتل کر دیا۔ چھوٹے بھائی کے قتل کی اطلاع جو ہی قطب الملک عبداللہ خان کو ہوئی، اس نے ابراہیم شاہ جو رفیع الشان کا بیٹا تھا اسے دہلی کے تخت پر لا بٹھایا۔ محمد شاہ فوج لے کر واپس آ گیا اور دریائے جمنا کے کنارے شاہپور کے قریب دونوں فوجوں میں تصادم ہوا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بلاخر فاتح و نصرت نے محمد شاہ کے قدم چومی اور اس نے قطب الملک عبداللہ خان کو گرفتار کر لیا اور دوبارہ تخت پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں عبداللہ خان کو قید میں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا، اور یوں سادات بارہ کا اقتدار ختم ہوا۔ ان کے بعد محمد شاہ نے قمر الدین کو، جو اورنگزیب کی وفات کے بعد بیجاپور کا صوبیدار تھا اور جسے سادات نے مالوا کا گورنر مقرر کیا تھا، اسے نظام الملک کا خطاب دے کر 1722 عیسوی کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ سادات کے بعد دربار میں ایرانی جماعت برسر اقتدار آ چکی تھی۔ نظام الملک نے مغلیہ عظمت کے گرتے ہوئے ستونوں کو سہارا دینے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے راستے میں قدم قدم پر مشکلات تھیں جو توران برسر اقتدار عمرہ کی پیدا کردہ تھیں۔ دوسری طرف محمد شاہ بادشاہ تھا جسے عیش و نشاط سے ہی فرصت نہ تھی۔ جب اس کی مخلصانہ کوشش اصلاحی اقدامات بے سود ثابت ہوئے تو وہ درباری ماحول سے بددل ہو گیا، اور اس نے 1724 عیسوی کو دربار دکن کی راہ لی، جہاں وہ خود مختار تھا۔ صرف خطبہ اور سکے میں بادشاہ کا نام لیا جاتا تھا۔ اب نظام الملک کے بعد انتظام مملکت میں دوبارہ انتشار پھیل گیا۔ وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرہٹوں نے دریائے نرمدا کو عبور کر کے شمالی علاقے کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے مالوا اور گجرات میں مستقل قدم جمانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ مرہٹا سردار باجی راؤ پیشوا دہلی تک بڑھ گیا تھا۔ بلاخر محمد شاہ نے دوبارہ 1737 عیسوی میں نظام الملک کو بلا کر وزیر اعظم مقرر کر دیا، لیکن باوجود کوشش کے بھی نظام الملک مرہٹوں کو مالوا سے نکالنے میں ناکام رہا۔ یہ جنگ ابھی جاری تھی کہ نادر شاہ نے حملہ کر کے قصر حکومت کو متزلزل کر دیا تھا۔ نظام الملک یاس اور نا امیدی کا زخم کھا کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دوبارہ دکن چلا گیا۔ ایک خواب، ایک حقیقت۔ ہندوستان سے حاصل کی ہوئی دولت کے ساتھ نادر شاہ نے کابل میں بڑے شاندار محلات، شاہی عمارتیں اور رعایا کے لیے خوبصورت باغات بنوائی، جس کے لیے وہ ہندوستان سے واپسی پر اعلیٰ ترین معمار اور کاریگر ساتھ لایا تھا۔ اس نے رعایا کی خوشحالی کے لیے جدید قسم کی اصلاحات کی، کسانوں کو زیادہ سے زیادہ مراعات سے نوازا، ملکی ٹیکسوں میں کمی کی، حکومت کا خزانہ بھرا ہوا تھا۔ ان تمام رعایتوں کی وجہ سے عوام میں خوشحالی پھیل گئی۔ تمام سلطنت کے عوام و خاص خوش تھے، لیکن نادر شاہ کو ایک فکر ضرور کھائی جا رہی تھی۔ جس سلطنت کو اس نے خون پلا کر قائم کیا تھا اور جس کی وسعت کابل اور قندھار سے لے کر ہندوستان میں پنجاب تک پھیل گئی تھی، اس کی زندگی کے بعد اس کے جانشین شہزادے بہادر شاہ میں یہ قابلیت موجود نہ تھی کہ اسے قائم رکھ سکے۔ وہ شمشیر و سنان سے زیادہ خوبصورت عورتوں اور عیش و عشرت کا شوقین تھا، اور اس میں نہ تو حکمت عملی اور نہ ہی جنگی فراست اور سیاست موجود تھی جو ایک فرما رواں میں ہونی چاہیے۔ وہ اپنی خوابگاہ میں کافی رات گئے تک ٹہلتا رہا اور بالآخر تھک کر آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ مثل مشہور ہے، نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ بالآخر نادر شاہ کو بھی نیند نے اپنی آغوش میں ہی لے لیا اور وہ سو گیا۔ سوتے میں اس نے خواب میں دیکھا قندھار کی طرف سے ایک سرخ آندھی اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے کابل پر چھا گئی۔ اس آندھی میں انسانی چیخ و پکار کا شور اس قدر بلند تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ آہو بکا فریادوں کا شور، ایسا شور بھی شامل تھا جیسے کوئی انسانوں کو ذبح کر رہا ہو، جیسے میدان جنگ میں مرنے والوں کی دل ہلا دینے والی آوازیں شامل ہوں۔ اس نے خواب میں ہی پلنگ سے اٹھ کر حاکمانہ انداز میں چیخ کر کہا، یہ کیسا شور ہے؟ کون لوگ اس بھیانک انداز میں اودھم مچا رہے ہیں؟ جانتے نہیں ہم آرام فرما رہے ہیں۔ پھر اچانک ہی شور مچانے والے اس کے سامنے نمودار ہوئے۔ اس نے دیکھا خون میں ترکفن پوش انسانوں کا ایک جنب غفیر غل مچاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ کئی ایک کی گردنیں اور بیشتر کے دیگر اعضاء کٹے ہوئے تھے
اور یہ وہی لوگ تھے جو شور و غل اور آہ و بکا کر رہے تھے۔ پھر اس نے خواب میں ہی دیکھا چند خوفناک حبشی جلاد لمبی لمبی تلواریں لیے ہوئے اپنی خون آشام آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھے اور اسے محل سے لا کر وسیع و عریض میدان میں لا کھڑا کیا، جہاں چاروں طرف یہ کٹے پٹے انسان موجود تھے۔ اس غول میں سے ایک سرکٹے نے مجمع سے نکل کر آگے بڑھتے ہوئے نادر شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نادر شاہ، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھ، ہم نے اپنا خون آسمان کی طرف اچھال دیا ہے، یہ سرخی ہماری ہی لہو کی ہے۔ نادر شاہ نے ڈرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اس نے سوال کیا، تم لوگ کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ میرے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ سرکٹے نے جواب دیا، نادر شاہ، ہم لوگ دہلی کے گلی کوچوں میں قتل کیے جانے والے وہ بے گناہ لوگ ہیں جنہیں تیرے حکم سے تیرے سپاہیوں نے قتل عام کیا ہے۔ ہمارے خون حق کی فریاد نے عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور حق تعالیٰ نے تجھے ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ ایران کے معمولی گڈریے، کیا خداوند کریم نے تیرے سر پر اس لیے تاج شاہی رکھا تھا کہ تو خلق خدا کا قتل عام کرتے پھرے؟ تو چلے تو کھیتوں اور کھلیانوں کو رونتا ہوا چلے، تیری فوج جس سمت سے گزرے بستیاں اجاڑتی جائے، تو غصے میں آئے تو ہزاروں بندگان خدا کو ہلاک کروا دے۔ نادر شاہ نے جواب دیا، یہ انتقامی کارروائی میں نے اس وقت کی تھی جب دہلی کی عوام نے میرے 3000 سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ تم جانتے ہو بادشاہت اور حکومت اسی طرح قائم رہ سکتی ہے کہ فاتح سلطان کا نام ہی سن کر ایوانوں میں زلزلہ آ جائے، شہر فوجوں کے لیے خالی ہو جائیں، جو بھی مخالفت میں سر اٹھائے اسے کاٹ ڈالا جائے، محکوم قوم کی دولت لوٹ لی جائے۔ سرکٹے نے طیش میں آ کر قدرے بلند آواز میں جواب دیا، جھوٹ کہتے ہو، حکومت دلوں میں خوف پیدا کر کے نہیں، دلوں کو جیت کر دلوں میں محبت پیدا کر کے کی جاتی ہے۔ تعجب ہے تم مسلمان ہو کر اس بیہودہ سیاست پر ایمان رکھتے ہو۔ نادر شاہ، کیا ہمارے آقا ہمارے مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اسی طرح پھیلایا تھا؟ آپ نے تلوار سے نہیں کردار سے بڑے بڑے جابر لوگوں اور حکمرانوں کے دل جیت لیے تھے جو کسی کے سامنے سر جھکانا اپنی توہین خیال کرتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں محبت اور عقیدت سے سر جھکا کر حاضر ہونا فخر محسوس کرتے تھے۔ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یہی سلوک کیا تھا دشمنوں پر سے جو تم کر کے آئے ہو؟ تم نے ایک اسلامی حکومت کو لوٹا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، مگر خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، بخدا تم بھی اسی طرح قتل کیے جاؤ گے جس بے رحمی اور ظالمانہ طریقے سے تم دوسروں کو قتل کر چکے ہو۔ پھر اس سے پیشتر کی کئی تلواریں بے نیام ہو کر اس کی طرف بڑھیں۔ نادر شاہ نے چیخ ماری اور خواب سے بیدار ہو گیا۔ بھاگتے ہوئے قدموں کے ساتھ ہی محافظ سپاہی کمرے میں داخل ہوئے جہاں نادر شاہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر در و دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلاخر محافظوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا اور پھر اپنے بستر سے اتر کر اضطرابی کیفیت میں کمرے میں ٹہلنے لگا، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں فضا میں گونجنے لگیں۔ سورج نے جب اپنی سنہری کرنیں زمین پر بکھیر دیں تو دیوان خاص میں نادر شاہ نے فوری طور پر سپہ سالار احمد شاہ ابدالی کو طلب کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم اور قاضی القضات انعام الحق درانی اور ولی عہد سلطنت کی بھی طلبی ہوئی۔ جب سب آ گئے تو نادر شاہ نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ جس طرح خداوند کریم نے تاج شاہی ہمارے سر پر رکھا تھا، ہمیں یقین ہے کہ وہ اسے ہمارے سر سے اتار کر کسی اور کو بخش دے گا۔ مجھے اپنے چراغ حیات کی لو پھڑ پھڑاتی نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے قاضی صاحب نے مؤدبانہ عرض کیا، سلطان معظم، صرف انبیاء علیہم السلام یا پھر ولیوں کے خواب سچ ہوتے ہیں، عام دنیا داروں کے خواب تو ان کے لاشعور میں موجود کسی واقعے کی وجہ سے عالم وجود میں آتے ہیں۔ تعجب ہے ایک عاقل اور بہادر سلطان صرف خواب کی وجہ سے اتنا پریشان دکھائی دے رہا ہے جس کی شجاعت کی داستانیں کابل سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ قاضی کے خاموش ہوتے ہی احمد شاہ ابدالی نے رائے دیتے ہوئے کہا، سلطان محترم، زندگی موت کی امانت ہے اور موت برحق ہے، یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، جبکہ سلطان کو علم ہے کہ موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، پھر موت سے خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں۔ باخدا موت سے دنیا کی کوئی بھی طاقت انسان کو نہیں بچا سکتی، لیکن زندگی کی حفاظت کے لیے سلطان کے گرد معزز ایرانی اور افغان سرداروں کی تلواروں کا
ایک مضبوط حصار قائم ہے۔ ہمیں تم سب لوگوں کی وفاداری پر بھروسہ ہے، لیکن پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ نادر شاہ نے شہزادے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہزادے، آج ہی فوری طور پر محل کی محافظ سپاہ کو تبدیل کر کے بھروسے کے آدمیوں کو رکھا جائے۔ پھر اس نے احمد شاہ کو مخاطب کیا، احمد شاہ، ہم نے قندھار کی طرف سے سرخ آندھی کو اٹھتے دیکھا ہے جس نے کابل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہم تمہیں قندھار کا حاکم اعلیٰ بنا کر فوری طور پر یہاں سے روانہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم ہمارا حکم نامہ حاکم قندھار کے نام لے کر آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ انعام الحق، تم بھی آج کے بعد حاکم اعلیٰ ایران بنا کر بھیجے جا رہے ہو، فوراً تیاری کرو۔ شہزادی، تم اپنے خاص ملازمین کے ساتھ مل کر اندرونی اور بیرونی سازشوں پر نظر رکھو۔ بہت ممکن ہے اندرون ملک کوئی سازش جنم لے رہی ہو۔ ہم اس خواب کو تائید غیبی سمجھ رہے ہیں۔ قدرت نے شاید ہمیں باخبر کرنے کے لیے ہمیں خواب میں اس کا اشارہ کیا ہے۔ اس کے فوری بعد احمد شاہ ابدالی حاکم قندھار بنا کر اور قاضی انعام الحق درانی کو ایران کا والی بنا کر روانہ کر دیا گیا۔ شہزادے نے بلا کسی عذر کے تمام نمک حلال محافظ سپاہ کو تبدیل کر دیا جو سال ہا سال سے اس کام پر مامور تھے، اور ان کی جگہ محض دوسروں کے یقین دلانے پر کہ وہ وفادار نمک حلال ہیں تعینات کر دیا گیا۔ شہزادے کے پاس ذاتی ذہانت تو موجود نہ تھی، وہ اس تمام کام کے لیے اپنے ایک نئے دوست عادل خان پر بھروسہ کر رہا تھا، جس نے اپنی چند روزہ دوستی میں شہزادے کو اپنی وفاداری کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ جب شہزادے نے ملک کے اندرون میں ہونے والی سازشوں پر نظر رکھنے کے لیے عادل سے کہا تھا تو پہلے تو عادل سوچ میں پڑ گیا، لیکن جلد ہی اس نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے شہزادے کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ ہر روز بھیس بدل کر اپنے چند رفیقوں کے ساتھ شہر میں پھرا کرے گا تاکہ اگر کسی سازش کا کوئی وجود ہے تو اسے ختم کر دیا جائے۔ محل کے نئے پہرے دار بھی شہزادے نے اسی کے ایما پر رکھے تھے۔ درپردہ شہزادے کو عیاشی کی راہ پر لگانے والا یہی دوست نما دشمن تھا جو کابل میں پرورش پانے والی سازشوں کا سرغنہ تھا۔ یہ شخص شاہ ایران طہماسپ شاہ کا خاص آدمی تھا، جسے معزول کر کے نادر شاہ نے سلطنت ایران پر قبضہ کر لیا تھا۔ شاہ طہماسپ غائب ہو گیا تھا اور اس دوران میں دوبارہ تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ اسی کے ایما پر دارالسلطنت کابل میں نادر شاہ اور اس کے بیٹے کو قتل کرنے کی سازش پرورش پا رہی تھی، جس کا سرغنہ یہ عادل خان تھا، اور جس نے اس سازش کی کامیابی کے لیے شہزادے کی بے وقوفی سے فائدہ اٹھا کر محافظ سپاہ بھی سارے ہی اپنے آدمی بھرتی کروا دیے تھے اور اب اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ وزیر اعظم قاضی انعام الحق جیسا باخبر، ہوشیار اور زیرک آدمی جو ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا، خود نادر شاہ کے حکم سے ایران روانہ ہو چکا تھا۔ دوسری بڑی رکاوٹ سپہ سالار احمد شاہ ابدالی تھا۔ اسے بھی قندھار کا حاکم بنا کر دارالسلطنت سے کوسوں دور بھیج دیا گیا تھا۔ اب سیاہی اور سفیدی کا مالک یہ بے وقوف شہزادہ رہ گیا تھا، جسے امور سلطنت سے زیادہ عیاشی سے شغف تھا، اور اس کے لیے یہ عیاشی کا سامان عادل خان مہیا کر رہا تھا۔ نادر شاہ نے احمد شاہ کے ساتھ خاص طور پر بہت اچھا برتاؤ کیا تھا۔ اس نے اپنے خزانے سے ایک بہت بڑی رقم احمد شاہ کے حوالے کی تاکہ اپنا اور اپنے بھائیوں کا معیار حیات درست کر سکی۔ اس کے علاوہ نادر شاہ نے اسے مازندان کی حکومت بھی سونپ دی تھی۔ اس طرح نادر شاہ نے داغستان کی مہم کے دوران ابدالیوں کے کارہائے نمایاں کی وجہ سے جو وعدہ ابدالیوں سے کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ اس موقع پر نادر شاہ نے احمد شاہ ابدالی کے چچا عبدالغنی خان کو قندھار کا حاکم بھی بنا دیا تھا۔ دوسرے ابدالی سرداروں کو دریشک بست اور دوسرے بہت سے علاقوں پر عامل مقرر کیا۔ اس کے علاوہ ابدالیوں کے خلاف گزشتہ جنگوں میں جو ابدالی ہجرت کر کے نیشاپور، مشہد، دامغان اور خراسان اور دوسرے علاقوں کی طرف چلے گئے تھے، وہ بھی نادر شاہ کے حکم پر واپس آ کر اپنے علاقوں میں بود و باش اختیار کرنے لگے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کی شخصیت سے نادر شاہ اتنا متاثر ہوا تھا کہ اسے اپنی محافظ دستوں میں شامل کر لیا گیا۔ اس وقت احمد شاہ ابدالی کی عمر صرف 16 برس کی تھی۔ اس عمر میں کسی شخص کا کسی شہنشاہ کا نگہدار مقرر ہونا ایک بہت بڑا منصب خیال کیا جاتا تھا۔ اس اعزاز کی بدولت احمد خان احمد شاہ بنا اور اسے وہ سربلندیاں حاصل ہوئیں جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس اعزاز کا نتیجہ تھا کہ
وہ سائے کی طرح نادر شاہ کے ساتھ رہنے لگا، جہاں نادر شاہ جاتا وہ بھی اسی کے ساتھ ہوتا۔ نادر شاہ نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو احمد شاہ ابدالی اس کے ساتھ تھا۔ دوسرے مقامات پر بھی جنگی مہمات میں احمد شاہ ابدالی نے شرکت کی اور ہر موقع پر اس نے اپنی شجاعت اور دلیری کا ثبوت دیا۔ اس کی ان کارروائیوں نے نادر شاہ کے دل میں اس کی عزت اور اس کے وقار میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے نادر شاہ کی خدمت میں اس وفاداری کا ثبوت جانثاری اور دل سوزی سے کیا تھا کہ بہت جلد نادر شاہ نے اسے اپنی محافظ دستوں کے سالار کے ساتھ ساتھ اپنے سارے خزانے کا نگران اور امیر بھی مقرر کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی خوبیوں اور صفات سے نادر شاہ اس درجے متاثر ہوا کہ اس نے کئی بار بھرے دربار میں اپنے عمرہ اور سلطنت کے دوسرے سرکردہ لوگوں اور سرداروں کے سامنے بغیر کسی جھجک کے صاف اور شفاف الفاظ میں احمد شاہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس نے اپنے سرداروں پر یہ بھی انکشاف کیا کہ ایران، خراسان اور ہندوستان کے کسی مقام پر بھی اتنا ذہین اور صلاحیتوں سے بھرپور وفادار اور بہادر جوان اسے نہیں مل سکا۔ اس کے بعد نادر شاہ نے احمد شاہ کے مرتبے اور عزت میں اور اضافہ کیا۔ پہلے وہ اس کے محافظ دستوں کا سالار تھا، پھر خزانے کا محافظ بنا، اور اب نادر شاہ نے اسے اپنے شاہی حرم سرا کا ایک طرح سے محافظ بھی مقرر کر دیا تھا۔ نادر شاہ جب ہندوستان میں حملہ آور ہوا اور ہندوستان کے بادشاہ محمد شاہ کو اپنے سامنے زیر کر لیا اور دہلی کے شاہی قلعے پر قابض ہو گیا تو وہاں بھی احمد شاہ کی قدر و قیمت، اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا۔ ہندوستان کے بادشاہ محمد شاہ کا وزیر ایک شخص نظام الملک تھا۔ وہ پہلے دکن کا حاکم ہوا کرتا تھا۔ نادر شاہ نے جب دہلی کو فتح کیا تو احمد شاہ ابدالی بھی اس کے پاس تھا۔ کہتے ہیں یہ نظام الملک بڑا قیافہ شناس تھا۔ جس وقت اس نے احمد شاہ کو پہلی بار دیکھا، اس وقت احمد شاہ ابدالی دیوان عام کے پاس دروازے کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ نظام الملک نے اسے دیکھتے ہی اس کے متعلق کہا، اس نوجوان میں بزرگی اور عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اس لیے میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ نوجوان ایک روز ضرور تخت شاہی پر رونق افروز ہوگا۔ ایران کا بادشاہ نادر شاہ بھی نظام الملک کے کمال قیافہ شناسی سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ نظام الملک کے الفاظ نادر شاہ تک بھی پہنچ گئے، لہٰذا اس نے فوراً احمد شاہ کو اپنے حضور میں طلب کیا۔ احمد شاہ جب اس کے سامنے گیا تو نادر شاہ نے اپنی پیٹی سے خنجر نکالا اور اس کے کان میں خنجر کی نوک چبھوتے ہوئے چرکا لگایا اور کہنے لگا، جب تم بادشاہ بنو گے تو یہ چرکا تمہیں میری یاد دلائے گا۔ مورخین اس کے علاوہ بھی احمد شاہ ابدالی کے متعلق ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روز نادر شاہ اپنے طلائی تخت پر رونق افروز تھا اور موسم کی خوشگواریوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے احمد شاہ ابدالی کو بلایا۔ احمد شاہ آیا اور سراپا ادب بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نادر شاہ نے اسے حکم دیا، آگے آؤ۔ احمد شاہ قریب ہوا تو نادر شاہ نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور قریب آؤ۔ احمد شاہ نادر شاہ کے ادب اور جلال و احترام کو پورے طور پر ملحوظ رکھتا ہوا اور قریب ہوا تو نادر شاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگا، احمد خان، یاد رکھو میرے بعد جب بادشاہت تمہارے ہاتھ آئے گی تو تمہارا یہ فرض ہے کہ نادر شاہ کی اولاد کے ساتھ زیادہ لطف اور مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ احمد خان نے مؤدب ہو کر جواب دیا، میری تمنا تو یہ ہے کہ آپ پر قربان ہو جاؤں، مگر اعلیٰ حضرت مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، میرا سر حاضر ہے، ورنہ اس طرح کے ارشادات کا مطلب اور سبب کیا ہے؟ جواب میں نادر شاہ نے کہا، میں اچھی طرح محسوس کرتا ہوں کہ تم ایک دن بادشاہ بنو گے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ میری اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ اطاعت اور عنایت کا برتاؤ کرنا۔ نادر شاہ کے بعد احمد شاہ ابدالی نے نادر شاہ کی اس وصیت پر پوری راست بازی اور صداقت کے ساتھ عمل کیا۔ جب وہ تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوا تو پوری وفاداری کے ساتھ اس نے نادر شاہ کے الفاظ کا احترام کیا۔ اس نے نادر شاہ کے جانشین اور پوتے شاہ رخ کی پوری مدد کی۔ اس طرح احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور نے شاہ رخ کے بیٹوں کی ہر طرح سے مدد کی اور انہیں جیل سے نکال کر آزاد کیا۔ احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور کے اس برتاؤ سے نادر شاہ کے اہل خانہ ایسے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی ایک لڑکی اس سے بیاہ دی تھی۔ ان واقعات کے بعد نادر شاہ کی حالت ایک ہی تبدیل ہو گئی۔ وہ شک اور وہم کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ بات بات پر بھڑک جانا
اور اپنے مقربین بارگاہ تک کو معقوب قرار دے کر انہیں لرزہ خیز اذیتوں اور تکلیفوں کا نشانہ بنانا، اس طرز عمل سے وفاداروں کے قدم بھی ڈگمگا گئے تھے اور ان میں بھی باغیانہ جذبات پیدا ہو گئے۔ اس چیز نے نادر شاہ کو اور زیادہ مشتعل کر دیا اور وہ ذرا ذرا سے شبہ پر قتل و ہلاکت کا بازار گرم کرنے لگا۔ یہ ایک تاریک رات تھی۔ آسمان سے چاند اور ستارے سیاہ گھٹاؤں کا لبادہ اوڑھ کر منظر عام سے غائب ہو چکے تھے۔ رات کی تاریکی میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں دور دور تک کتوں کے رونے کی بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پہلے ہوا میں تیزی پیدا ہوئی جس نے آندھی کی صورت اختیار کر لی۔ اس آندھی کی وجہ سے شاہی محل کے کئی فانوس آپس میں ٹکرا کر چکنا چور ہو گئے۔ کئی ایک تیز اور تند ہوا کی پھونکوں سے بجھ گئے تھے، لیکن آدھی رات کے وقت محل کے مکین لمبی تانے سو رہے تھے۔ صرف وہ محافظ جاگ رہے تھے جن کو اطلاع مل چکی تھی کہ آج اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کا وقت ہے جو پچھلے کئی ہفتوں سے تیار ہو رہی تھی اور جن کے لیے انہیں یہاں پہنچایا گیا تھا۔ بظاہر محافظ بنا کر آج کی رات بھی شہزادہ اپنی دلہن کو جھوٹ موٹ کی کوئی داستان سنا کر محل سے غائب تھا اور ایک سجی ہوئی حویلی میں اپنا شبستان سجائے ہوئے تھا، جہاں ایک حور شمائل اسے ارغوانی جام پر جام پیش کر رہی تھی اور یہ شراب شہزادے کو ہوش و حواس سے بیگانہ بنا چکی تھی اور اس نے اپنا آپ اس حور شمائل کی گود میں ڈال دیا تھا۔ اس زرخرید عورت نے جو ناگن کی طرح خوبصورت اور خطرناک تھی اور جو ایک بھاری رقم معاوضے کے طور پر وصول کر چکی تھی، اپنا چمکدار خنجر اپنی کمر کی پیٹی سے باہر نکالا اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اس کی دھار کو شہزادے کی شہر رگ پر پھیر دیا تھا۔ آسمان پر زور سے بجلی کڑکی اور اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ محل کی دیوار کے کھنگروں میں ایک ساتھ کئی کمندیں آ کر اٹک گئیں۔ محافظوں کو پہلے سے مطلع کر دیا گیا تھا، لہذا چند نقاب پوش خاموشی کے ساتھ رسوں کی مدد سے محل کی دیوار کے ساتھ ساتھ اوپر چڑھائی اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ محافظوں کی رہنمائی میں نادر شاہ درانی کی خوابگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں موجود تمام محافظ ان کے اپنے آدمی تھے۔ ان نقاب پوشوں میں خود ایران کا معزول بادشاہ شاہ طہماسب اور شہزادے کا دوست عادل خان کے علاوہ چند اور طاقتور ساتھی بھی موجود تھے۔ نادر شاہ اپنی خوابگاہ میں لمبی تانے سو رہا تھا اور اس کے پلنگ کے قریب ہی اس کی شاہی پوشاک اور تاج رکھے ہوئے تھے۔ خوابگاہ کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شاہ طہماسب، عادل خان اور ساتھی بے وقوف انداز میں اندر داخل ہوئے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ رات کے تمام محافظ ان کے زرخرید غلام ہیں۔ انہوں نے اپنے چہروں کو نقاب سے آزاد کر دیا اور جا کر نادر شاہ کے پلنگ کے قریب پہنچ گئے۔ عادل خان نے جو ہی اپنی کمر کی پیٹی سے خنجر کو نکالا تاکہ ایک ہی وار سے نادر شاہ کا خاتمہ کر دے، شاہ طہماسب نے اسے روک دیا۔ اسی وقت ایک زوردار آواز کے ساتھ بجلی چمکی اور دور کہیں کسی کتے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی نادر شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ ایک ساتھ کئی تلواریں حرکت میں آ گئیں، لیکن سب کو اشارے سے شاہ طہماسب نے روک دیا تھا۔ نادر شاہ نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ شاہ طہماسب کو دیکھا اور سوال کیا، شاہ طہماسب، ابھی تک تم زندہ ہو؟ شاہ طہماسب نے طنزیہ مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں نادر شاہ، حالانکہ تم نے مجھے نہ صرف تخت سے معزول کر دیا تھا بلکہ مجھے قتل کر دینے کا حکم بھی صادر کیا تھا۔ اسے پہچانتے ہو؟ شاہ طہماسب نے ایک قوی ہیکل ساتھی کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہاں، یہ ہیبت خان ہے اور اسے ہی وفادار سمجھ کر میں نے تمہارے قتل پر مامور کیا تھا، لیکن اس نے نمک حرامی کی۔ نادر شاہ نے کہا۔ شاہ طہماسب نے جواب دیا، نمک حرامی نہیں نادر شاہ، نمک حلالی کہو۔ دراصل یہ ظاہری طور پر تمہارا غلام تھا، لیکن حقیقت میں میرا ہی نمک حلال تھا، لہذا اس نے حق نمک ادا کیا۔ نادر شاہ نے پلنگ سے اٹھے ہوئے غصے سے جواب دیا، کوئی بات نہیں، اب اسے نمک حرامی کی پوری سزا دی جائے گی۔ اور تم شاہ طہماسب، تم آج تک زندہ تھی، یہاں آ کر تم نے دوبارہ اپنی موت کو آواز دی ہے۔ نادر شاہ نے تالی بجائی تو یہاں موجود سب نے قہقہا بلند کیا۔ نادر شاہ نے غصے کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ چند محافظ اندر داخل ہوئے۔ نادر شاہ نے بلند آواز میں حکم دیا، ان سب کو گرفتار کر لو۔ لیکن محافظ اپنی جگہ کھڑے رہے، انہوں نے کوئی حرکت نہ کی۔ تو نادر شاہ جلالت میں آ گیا
اور اس نے چیخ کر کہا، میں حکم دیتا ہوں ان سب کو گرفتار کر لو۔ تمسخر اڑانے والے قہقہے دوبارہ بلند ہوئے، لیکن محافظ ٹس سے مس نہ ہوئے تو شاہ طہماسپ نے کہا، نادر شاہ، اس دن کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا ہے۔ آج اس محل سے 2 جنازے اٹھیں گے، ایک شاہ افغانستان نادر شاہ کا اور دوسرا ولی عہد سلطنت کا، جس بے وقوف شہزادے کے ہم مشکور ہیں کہ اس نے ہمارا سفر آسان کر دیا اور میرے اس ادنا غلام عادل شاہ کے مشورے پر رات کے تمام محافظ تبدیل کر کے میرے نمک حلال محافظوں کو ان کی جگہ ملازم رکھ لیا اور اپنی سلطنت کے بجائے اپنا شبستان آراستہ کرنے میں وقت ضائع کرتا رہا۔ وہ بے عقل ایک آبرو باختہ حسین عورت کی آغوش میں دم توڑ چکا ہوگا، اور اب تمہاری باری ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ نادر شاہ کا ہاتھ دیوار سے ٹنگی تلوار تک پہنچے، ایک ساتھ کئی تلواریں چمکی اور اس کے جسم کے پار ہو گئیں۔ ایک کرراہ کے ساتھ وہ پلنگ سے فرش پر بچھے ہوئے قالین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ شاہ طہماسپ نے کوہ نور ہیرا جڑا ہوا تاج اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا تھا۔ سارے ہی ساتھیوں نے شاہ طہماسپ زندہ باد کا نعرہ بلند کیا، لیکن پھر ایک عجیب ہی واقعہ رونما ہوا۔ کھلی ہوئی کھڑکی سے کوئی نقاب پوش تیر کی طرح کمرے میں داخل ہوا، اور اس سے پہلے کہ شاہ طہماسپ اور اس کے ساتھی حیرت کے سمندر سے نکلیں، ایک بار پھر تلوار بجلی کی طرح چمکی اور تاج سمیت شاہ طہماسپ کا سر کاٹ کر نادر شاہ کے پاس گرا۔ تڑپتے اور دم توڑتے نادر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور پھر اس نے دم توڑ دیا۔ آندھی اور طوفان کی طرح چند سیاہ پوش کمرے میں داخل ہوئے۔ رات کے سناٹے میں تلواریں چلتی رہیں اور سر کٹتے رہے، یہاں تک کہ شاہ طہماسپ کے سارے ہی ساتھی اس کے ساتھ ہی ملک عدم کو سدھار گئے۔ ایک نسوانی چیخ کے ساتھ ہی ایک نقاب پوش نے اپنا نقاب نوچ کر پھینک دیا اور وہ نادر شاہ کی لاش پر گری۔ یہ اس کی بہو اور شہزادے بہادر شاہ کی ہندوستانی بیوی شہزادی گلنار تھی۔ شہزادی گلنار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ شہزادے بہادر شاہ کی مسلسل بہانے بازیوں اور رات بھر غائب رہنے کی عادت سے تنگ آ کر شہزادی گلنار نے اپنے ایک وفادار غلام کافور حبشی کو شہزادے کی خفیہ نگرانی پر مامور کر رکھا تھا۔ آج ہی کافور نے شہزادے کو اطلاع دی تھی کہ شہزادے نے اپنی پرانی حویلی میں ایک شبستان قائم کر رکھا ہے، جہاں وہ حسین عورتوں اور شراب سے رات بھر دل بہلاتا رہتا ہے۔ لہٰذا آج رات شہزادی گلنار نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ عین موقع پر شہزادے کو جا پکڑے گی، لہٰذا اس نے رات کے وقت اپنے آپ کو سیاہ نقاب میں چھپا لیا اور چند جانثار ملازموں کے ساتھ مسلح ہو کر کافور کی قیادت میں اپنی خوابگاہ سے نکلی تھی۔ جو ہی وہ کمرے کے باہر برآمدے سے گزر رہی تھی، زور سے بجلی کڑکی اور پھر اس نے چند نقاب پوشوں کو نادر شاہ کے کمرے میں جاتے دیکھ لیا۔ اسے پہنچنے میں ذرا تاخیر ہوئی، اس لیے کہ اس کی راہ میں محافظ حائل ہو گئی تھی۔ چونکہ وہ نقاب میں تھی، اس لیے اسے محافظوں کو چکر دے کر کھڑکی کے راستے آنا پڑا تھا۔ اسی تاخیر کی وجہ سے بادشاہ کی جان چلی گئی۔ اگر وہ پہلے ہی اپنے آپ کو ظاہر کر دیتی تو بہت ہی ممکن تھا کہ خریدے ہوئے محافظ اس بروقت مداخلت کی اطلاع شاہ طہماسپ کو دے دیتے اور نادر شاہ کی جان بچ جاتی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ نادر شاہ کے چاروں طرف طہماسپ اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، جبکہ شہزادی نے طہماسپ کے کٹے ہوئے سر سے کوہ نور جڑا ہوا تاج اتار لیا تھا۔ وہ یہ تاج اپنے شوہر کے سر پر رکھنا چاہتی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی شہزادے بہادر شاہ کی لاش بھی محل میں پہنچ گئی تو یہاں کوہرام مچ گیا۔ پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ افغانستان کا تخت خالی پڑا تھا۔ سرکش سردار اپنے اپنے صوبوں میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے، لیکن یہاں موجود چند وفادار سرداروں نے وقتی طور پر اس تخت پر شہزادی گلنار کو بٹھا دیا تھا، لیکن باقی سردار عورت کی حاکمیت کب قبول کرتے تھے، لہذا مختلف سرداروں میں اقتدار کی رسا کشی شروع ہو گئی اور انہوں نے اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ دارالسلطنت کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جو ہی یہ خبر قندھار میں احمد شاہ ابدالی تک پہنچی، اس نے فوراً اپنی آزمودہ کار فوج کو تیاری کا حکم دیا اور پھر وہ آندھی اور طوفان کی طرح کابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں مختلف صوبوں کے حاکموں کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا اور وہ اپنے راستے کی رکاوٹوں کو کاٹتا چھانٹتا آگے اور آگے ہی بڑھتا رہا۔ اس کے نصیب باور تھے، فتح اور نصرت ہاتھ باندھے اس کے ہم رکاب تھی، اس لیے وقت کا کوئی بھی طوفان اس کی راہ میں حائل نہ ہو سکا۔
دوسری طرف قاضی انعام الحق درانی ایرانی شہ سواروں کے ساتھ ایران سے نکل کر کابل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں مختلف مزاحمتوں اور بغاوتوں کو فروغ کرتا ہوا سیلاب کے پانی کی طرح کابل میں داخل ہوا۔ اتفاق سے ایک ہی وقت میں احمد شاہ ابدالی کی افغان فوج اور قاضی انعام الحق کے ایرانی بہادر سردار کابل میں داخل ہوئے اور دونوں فوجیں آپس میں مل گئیں۔ دونوں فوجیں شہر سے باہر آمنے سامنے صف آرا ہو گئیں، لیکن ایک طرف سے احمد شاہ ابدالی اور دوسری طرف سے قاضی انعام الحق درانی گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آئے اور پھر دونوں ہی بغل گیر ہو گئے۔ دونوں فوجوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جو ہی دونوں فوجیں شہر پناہ کے باہر پہنچی، شہزادی گلنار نے فصیل پر موجود توپوں کے درمیان سے دیکھا، جہاں توپچی بارود کو آگ دکھانے کے لیے جلتی ہوئی مشعلیں تھامے کھڑے تھے، اور شہر کے صدر دروازے کے اندر نادر شاہ کی مخصوص فوج، جس میں ایرانی اور افغان دونوں قوم کے سردار اور جانباز موجود تھے، اپنے گھوڑوں پر مسلح حکم کے منتظر تیار کھڑے تھے۔ اس سے پیشتر کہ دونوں طرف سے جنگ کی کوئی بھی فریق ابتدا کر دی، قاضی انعام الحق درانی اور احمد شاہ ابدالی دونوں ہی صلح کے سفید جھنڈے اٹھائے دروازے کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر شہزادی گلنار، جو خود بھی فوجی لباس میں تھی، اس کی تنی ہوئی بھویں ڈھیلی پڑ گئیں۔ احمد شاہ ابدالی نے فصیل کے نیچے آ کر شہزادی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمشیرہ عزیزہ، ہم جنگ کرنے نہیں بلکہ کابل کے تخت کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ ہم حق نمک ادا کرنے آئے ہیں، لہٰذا شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا جائے۔ شہزادی گلنار احمد شاہ ابدالی کے رتبے اور عہدے سے واقف تھی۔ اس کے کردار اور اخلاق کی وجہ سے وہ احمد شاہ ابدالی کی بے پناہ عزت کرتی تھی۔ احمد شاہ نے جو اسے ہمشیرہ عزیزہ کہہ کر مخاطب کیا تو اس کا دل بھر آیا۔ وطن سے کوسوں دور بے وطن اور بیوہ شہزادی کا اس ملک میں کوئی بھی اپنا نہ تھا۔ اس نے رقت آمیز آواز کے ساتھ جواب دیا، برادر محترم، میں آپ کی شجاعت، آپ کے رتبے اور آپ کے کردار کی مداح ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ نادر شاہ بابا کی وفات کے بعد اپنے بھی دشمن بن گئے ہیں۔ آپ کو شاید علم نہیں، تمام صوبوں کے حاکم بغاوت پر آمدہ ہو کر فوج کشی کے ارادے سے کابل کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اس کا جواب احمد شاہ ابدالی کے بجائے آگے بڑھ کر قاضی القضات انعام الحق درانی نے دیتے ہوئے کہا، بیٹی، ہمیں علم ہے، بلکہ ہم راستے میں ان باغیوں کا سر کچلتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں تاکہ تخت و تاج کی حفاظت کر سکیں۔ دیر مت کرو، فوراً دروازہ کھول دینے کا حکم کرو۔ سلطنت کا شیرازہ بکھرنے سے بچانے کے لیے ابھی ہمیں بہت سے کام سر انجام دینے ہیں۔ جب ایک نے بہن اور دوسرے نے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا تو شہزادی گلنار کے دل میں تمام وسوسے ختم ہو گئے اور اس نے شہر پناہ کا دروازہ کھولنے کا حکم صادر کیا، اور اس طرح احمد شاہ ابدالی اور قاضی انعام الحق کی فوجیں نادر شاہ کے مخصوص فوجی دستوں سے آ ملی تھیں۔ اسی وقت دیوان خاص میں تمام موجود سرداروں کی مشاورتی کمیٹی حالات حاضرہ پر غور کرنے کے لیے بیٹھی، جن میں شہزادی گلنار بھی موجود تھی، اور سب سے پہلے اسی نے ایوان میں موجود سرداروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، معزز سردار، مجھے علم ہے افغان اور ایرانی سردار کسی بھی قیمت پر عورت کی حاکمیت قبول نہیں کرتے، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، لہٰذا میں اپنے اس حق سے دست بردار ہوتی ہوں۔ میرے بعد صرف دو ہستیاں ایسی ہیں جن پر نادر شاہ بابا کو بھروسہ تھا، اور وہ ہیں محترم قاضی انعام الحق درانی اور برادر محترم احمد شاہ ابدالی۔ میری نظر میں یہ دو محترم سردار ایسے ہیں جو اس حکومت کی ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں۔ اب آپ سب سردار ان دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر لیں تاکہ میں نادر شاہ بابا کا یہ تاج جو میرے پاس امانت ہے اپنے ہاتھوں ہونے والے بادشاہ کے سر پر سجا دوں۔ ایک سردار نے کہا، آپ اپنی رائے سے بھی ہمیں مطلع کریں۔ جہاں تک بادشاہیت کا تعلق ہے، ہم سب تقریباً اس بات پر متفق ہیں کہ بلا شبہ ان دونوں میں سے ہی کوئی ایک بادشاہ ہونا چاہیے۔ شہزادی گلنار نے انکساری سے جواب دیا، معزز سردار، ان میں سے ایک نے مجھے بیٹی اور دوسرے نے مجھے ہمشیرہ کہا ہے، آپ ہی بتائیں ایک بیٹی اپنے باپ اور بھائی میں سے کس کے حق میں فیصلہ دے سکتی ہے؟ میرے لیے ایک دائیں آنکھ ہے تو دوسری بائیں آنکھ، مہربانی فرما کر یہ فیصلہ آپ لوگ ہی بہتر کر سکتے ہیں۔ پھر اس سے پہلے کہ سرداروں میں رائے زنی پر تکرار شروع ہو، احمد شاہ ابدالی نے اٹھ کر کہا، بھائیوں، میں محترم قاضی انعام الحق درانی صاحب کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں اور اپنی طرف سے انہیں افغانستان کا بادشاہ تسلیم کرتا ہوں۔
اس سے پہلے کہ احمد شاہ ابدالی کے اس فیصلے پر تمام سردار اس کی دانشمندی اور معاملہ فہمی کی داد دیتے، قاضی صاحب نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر کہا، دوستوں اور افغانستان کے تخت کے وفاداروں، احمد شاہ ابدالی پوری افغانستان کی فوج کے سپہ سالار، تجربے کار سیاست دان اور بہادر سپاہی رہ چکے ہیں۔ میں نے خود نادر شاہ درانی کے منہ سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی افغانستان کے تاج و تخت کا مالک ہو سکتا ہے تو وہ احمد شاہ ابدالی ہے، جس میں ایک بہادر بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت کے رموز سیاست کو سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں۔ لہٰذا میں احمد شاہ کو اپنے سے بہتر فرمانروا محسوس کرتے ہوئے آپ سب صاحبان سے درخواست کروں گا کہ بادشاہت کا تاج اس کے سر پر سجا دیا جائے۔ سب سرداروں کے متفق ہوتے ہی شہزادی گلنار نے اپنے ہاتھوں سے تاج شاہی اپنے بھائی احمد شاہ ابدالی سب سرداروں کے متفق ہوتے ہی شہزادی گلنار نے اپنے ہاتھوں سے تاج شاہی اپنے بھائی احمد شاہ ابدالی کے سر پر سجا دیا۔ 1746 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے تخت پر بیٹھتے ہی شہزادی گلنار کا وظیفہ مقرر کر دیا اور اسے ہمشیرہ عزیزہ کا خطاب دے کر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ شاہی محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ہی اس نے تمام صوبوں کے حاکموں کے نام دعوت نامے تحریر کر کے قاصد روانہ کر دیے تھے اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ آ کر نئے بادشاہ کے سامنے حلف وفاداری اٹھائیں، ورنہ ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے گی۔ وزارت عظمیٰ کا قلمدان اس نے قاضی انعام الحق درانی کے سپرد کیا اور پھر سلطنت کے انتظامات میں اثر نو مصروف ہو گیا۔ وہ جب بھی کسی بغاوت کو کچلنے کے لیے کابل سے باہر جاتا، اس کی جگہ قاضی انعام الحق درانی قائم مقام بادشاہ کے فرائض سر انجام دیتا، کیونکہ احمد شاہ ابدالی نے سپہ سالار کا عہدہ بادشاہت کے باوجود اپنے پاس رکھا تھا۔ نادر شاہ کا سر محمد قلی خان نے فوراً اس کے بھتیجے علی قلی خان کی طرف بھیج دیا اور مقتول کی خواہش کے مطابق قتل کے 9ویں روز اسے مشہد روانہ کر دیا گیا اور وہاں خیابان اعلیٰ میں اسے سپرد خاک کیا گیا جو اسی مقصد کے لیے تعمیر ہوا تھا۔ قسمت کا لکھا پورا ہوا اور جس صفاکی اور بے دردی سے نادر شاہ دوسرے لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، اس سے کہیں زیادہ صفاکی اور بے دردی کے ساتھ وہ خود قتل کر دیا گیا۔